یہ درجے والی میں نے پڑھی ہے، وہ تو میں نمبر دے رہا ہوں، وہ جہاد کی میں اہمیت بیان کر رہا ہوں۔ صاحب آپ کو میں دوبارہ گزارش کرتا ہوں، میں بار ریپیٹ نہیں کروں گا، آپ کنٹینیو نہیں وہیں سے کنٹینیو کریں، آپ آپس میں نہیں بولیں، میں نے انٹرپٹ کیا ان کو، آپ کنٹینیو کریں، آپ ڈنڈی مار رہے ہیں، نہیں آپ کنٹینیو کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ قَالَ يَا آدَمُ أَنبِئْهُم بِأَسْمَائِهِمْ۔ آج کی اس نشست کا مقصد کچھ دن پہلے حضرت مولانا محمد یاسین قادری صاحب کا جو مناظرہ ہوا افضلیت علی پہ، تفضیل علی پہ، ایک شاہ صاحب کے ساتھ جو خود کو سید کہلاتا تھا اور کہلا رہا ہے، اس پہ مسئلہ تفضیل یعنی علی افضل یا دوسرے خلفاء افضل، اس موضوع پہ مولانا یاسین قادری صاحب نے اس شاہ صاحب سے مناظرہ کیا۔ تو آج اس پہ جو اعتراضات وارد ہوئے، خود اس شاہ صاحب نے بھی قادری صاحب پہ، یاسین قادری صاحب پہ اعتراضات کیے، اور دوسرے جو بغیر دعوت کے آ گئے انہوں نے بھی اپنے میڈیا پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیے۔ اس نے خود بھی کیا کہ رسول کو میدان جنگ میں، دشمنوں کے نرغے میں، مشکل حالات میں، مصیبت کی گھڑی میں، مصائب کے وقت میں رسول کو چھوڑ کے جو چلے گئے، ان کے لیے لفظ بھاگنا اور لفظ فرار استعمال نہ کرو، کیوں؟ یہ ان کی توہین ہے۔ تو پہلی بات تو مسئلہ تھا مسئلہ تفضیل۔ حضرت مولانا محمد یاسین قادری صاحب دامت ظلہ نے بہت ساری قرآن کریم کی آیت کس کے حق میں پڑھی؟ جو وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ کا مصداق ہے، وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اس کا مصداق ہے۔ علی کے علم کے بارے میں قرآن کی آیات، احادیث نبوی یاسین قادری صاحب نے پڑھی، لیکن حضرت شاہ صاحب ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ چلو جو بھی ہوا، تو لفظ میدان جنگ میں، مشکل وقت میں، مصائب کی گھڑی میں رسول کو جو چھوڑ کے چلے گئے، ان کے لیے اس شاہ صاحب نے یاسین قادری صاحب کو پابند کیا کہ ان کے لیے لفظ فرار بھی نہ کہو اور ان کو تم بھاگنا بھی نہیں کہو، فرار بھی نہیں، بھاگنا بھی نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ لفظ فرار، لفظ بھاگنا، یہ ان حضرات کی توہین ہے۔ تو آئیے میں دکھاؤں کہ خود ان کے اپنے شیعہ نہیں، میں بھی دکھا رہا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ کیا ہے، قرآن میں کہاں کہاں بھاگنے کا ذکر آیا ہے، اور اس کا ترجمہ خود ان کے اپنے اہل سنت کے بزرگان نے ان کا ترجمہ کیا کیا ہے، وہ آپ سنیں، آپ ملاحظہ فرمائیں کہ کیا ترجمہ ہوا ہے، کہاں کہاں ذکر ہے۔ یہ ہے قرآن کریم کی سورہ مبارکہ آل عمران، اس میں ارشاد رب العزت ہے، آیت نمبر ہے 153 153۔ اللہ فرما رہا ہے، اذ تسعدون ولا تلوون علی احد والرسول یدعوکم فی اخراکم۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جب تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے، اس وقت کو یاد کرو جب تم بدحواس، جی پوری توجہ یہ اہل سنت کا کون ہے؟ شمس العلماء مولوی حافظ نذیر احمد صاحب مرحوم دیوبندی، یہ خود دیوبند مدرسے سے پڑھا ہے، حافظ نذیر احمد صاحب، وہ کیا ترجمہ کر رہا ہے؟
قرآن کریم میں ترجمہ جی یہ کسی شیعہ کا ترجمہ نہیں. کیا اس وقت کو یاد کرو جب تم بدحواس بھاگے چلے جاتے تھے. بدحواس بھاگے چلے جاتے تھے. سنے ترجمہ, بدحواسی میں بھاگنا. آپ کو تو یاسین قادری صاحب کا خالی بھاگنا لفظ بھی اچھا نہیں لگا. یہ اپنوں کی سنے, چھوڑے شیعوں کو. شیعوں کی بات نہیں ہے, کوئی اس میں انٹرفیئر شیعوں کا نہیں ہے جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کروں گا. اس میں کوئی شیعوں کا انٹرفیئر, کوئی شیعوں کا عمل دخل بالکل نہیں ہے. یہ آپ تسلی کر لیں, لیکن اپنوں کو سنبھالیں. شاہ صاحب, ولی کا بیٹا کہلانے والے, اپنوں کو سنبھالیں. بدحواس بھاگے چلے جا رہے تھے. یہ ترجمہ ہے اس آیت کریمہ کا, اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ آل عمران کی آیت کریمہ. اس وقت کو یاد کرو جب تم بدحواس بھاگے چلے جاتے تھے, اور باوجود یہ کہ رسول تمہارے پیچھے کھڑے تم کو بلا رہے تھے. والرسول یدعوکم فی اخراکم, تم پہاڑ پہ چڑھے جا رہے تھے اور میرا رسول تمہیں پیچھے سے بلا رہا تھا بائی نیم, او فلاں او فلاں او فلاں, میں یہاں ہوں. پھر بھی کیا ہوا, پھر تم کو بلا رہے تھے لیکن تم مڑ کر کسی کی کو نہیں دیکھتے تھے. رسول کو, کسی اور کو مڑ کر نہیں دیکھتے تھے, بھاگے چلے جا رہے تھے. سنیں, یہ اللہ کا قرآن ہے, یہ تاریخ نہیں, یہ روایت نہیں, یہ آیت ہے. اس میں رجال نہیں دیکھا جائے گا, اس میں ایمان دیکھا جاتا ہے. آئیے جناب, نہیں دیکھتے تھے. بس اس مخالفت سے جو تم نے رسول کو آزردہ کیا, رسول کی مخالفت کر کے تم نے جو رسول کو ایذا پہنچائی, رسول کو صدمہ پہنچایا, رسول کو تکلیف پہنچائی, اس رنج کے بدلے جو تم نے رسول کو پہنچایا, یعنی بھاگ کر, درہ چھوڑ کر, بھاگ کر جو تم نے تکلیف رنج اس رنج کے بدلے خدا نے تم کو شکست کا رنج پہنچایا. اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ. یہ قرآن کریم سورہ مبارکہ آل عمران آیت نمبر 153. ترجمہ آپ نے سنا. اس آیت کریمہ میں بھاگے بدحواسی کے عالم میں بھاگ جانے کا ذکر اور ترجمہ موجود ہے. آئیے دیکھیں دوسرا کہاں ہے. یہ دوسرا مقام ہے سورہ مبارکہ آل عمران. اس کی آیت ہے 155. ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان. اللہ فرما رہا ہے جس دن تم مقام احد میں مسلمانوں اور کافروں کی دو جماعتیں آپس میں بھڑ گئیں اور تم مسلمانوں میں سے بہت سے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے. یہ لے جناب, بھاگنا. یہ کون تھے بھاگنے والے؟ آپ, ہم, 14 صدی والے, 15ویں والے, آج والے نہیں. یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی کی بات ہو رہی ہے. یہ لفظ نذیر صاحب نے, حافظ نذیر احمد, کون نہیں جانتا اہل علم نذیر دیوبندی کو, جس کی یہ تفسیر ہے, حاشیہ ہے قرآن کا, سب جانتے ہیں. اس نے یہ ترجمہ کیا ہے. دوسری آیت میں پھر بھاگنا. آئیے دیکھیں اور کہاں ہے قرآن میں ذکر بھاگنے کا. دیکھیں, یہ ہے اللہ کے قرآن کی سورہ مبارکہ توبہ. سورہ توبہ. اللہ فرما رہا ہے لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنِ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ. اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے تمہاری کافی جگہوں پہ مدد کی, اور حنین کی جنگ میں بھی. کیسے؟ جب تم اپنی کثرت پہ گھمنڈ کر رہے تھے کہ آج ہمارا لشکر بڑا ہے, زیادہ ہے, آج ہم جیتیں گے. یہ قرآن فرما رہا ہے مسلمانوں سے, اس وقت حنین والوں مسلمانوں سے, کہ تم اپنی کثرت پہ گھمنڈ کر رہے تھے. لیکن نتیجہ کیا ہوا کہ زمین باوجود اپنی وسعتوں کے, اتنی وسیع و عریض زمین تمہارے لیے کم پڑ گئی, سکڑ گئی. پھر کیا ہوا؟ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. پھر تم
पीठ देकर भागे, पीठ देकर भागे। अब मुदबरीन वही यासीन कादरी साहब कहे, इसका तर्जुमा क्या करेंगे आखिर? लुगत उठाएंगे तो आप तो शायद बर्दाश्त ही नहीं कर सकेंगे। तो यह है कुरान करीम में इन मकामात पे भागने का जिक्र। आइए जनाब, दूसरा कहां है जिक्र? ये ले, ये किताब है हयात सहाबा, हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांधलवी, नाशरान कुरान लिमिटेड, उर्दू बाजार लाहौर। इसकी जिल्द नंबर 3 है, तीसरी जिल्द, कदीम चाप, सफ़ा नंबर है 497। उसमें लिख रहा है, पूरी तवज्जो का तालिब हूं, पूरी तवज्जो। इसमें लिख रहा, ये कौन सी किताब है? हयात सहाबा। ये कोर्स है किसका? तबलीग जमात वालों का। जो तबलीग जमात वाले, रायविंड वाले, ये उनके पास ये किताब मस्ट है, कंपलसरी है। इससे दर्स देते हैं मस्जिदों में। ये है वो हयात सहाबा मोहम्मद यूसुफ कांधलवी की। आइए क्या लिख रहा है इसके सफ़ा नंबर 497 में। कुलैब ने बयान किया कि हजरत उमर ने जुमे के दिन खुतबा दिया। जुमे के दिन खुतबा हजरत उमर ने दिया अपने दौरे हुकूमत में, अपनी खिलाफत के जमाने में। सूरह आल इमरान पढ़ी, खुतबे में सूरह आल इमरान पढ़ी। जब अल्लाह के इस कौल पर पहुंचे कि इन्नल्लज़ीन तवल्लो मिनकुम यौमल तकल जमआन, जब इस आयत पे पहुंचे जो अभी अभी मैंने आपको सूरह आल इमरान की पढ़ के सुनाई, हजरत उमर जुमे के खुतबे में खुतबा देते जब इस आयत पे पहुंचे तो क्या हुआ फिर? यकीनन तुम में जिन लोगों ने पुश्त फेर दी थी। सुने तर्जुमा मोहम्मद यूसुफ कांधलवी का, हयात सहाबा। ये शियों का तर्जुमा नहीं है। क्या है तर्जुमा? कि तुम में जिन लोगों ने पुश्त फेर दी थी, जिस रोज के दोनों जमातें बाहम मुकाबिल हो गईं। मुशरिकों का लश्कर, मुसलमानों का लश्कर जब दू बदू होने लगा, एक सामने आमने हुआ, तो फिर क्या हुआ वो सुने क्या लिख रहा है हजरत उमर की जुबानी। खुद हजरत उमर रज़ी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं, हयात सहाबा 497 तीसरी जिल्द। क्या फरमाया? बाहमुज फरमाया, जब गज़वा उहद हुआ हमने उनको यानी कुफार को शुरू में शिकस्त दे दी। उठते हम फातेह हुए मुसलमान, हमने काफिरों को शिकस्त दे दी। उसके बाद में भागा। सुने भाई, भागा, ये भागना ये तौहीन है। अरे भाई तौहीन है तो ये देवबंदी ये तौहीन कर रहा है? नहीं, देखे ना, ये तो पक्की बात है कि बरेलवी हो, देवबंदी हो, इनसे ज्यादा हम तो मोहतात नहीं रह सकते ना। इनसे ज्यादा हम मोहतात रहे तो फिर क्या बचा? ऐसी कोई बात नहीं, कोई इसमें तौहीन की बात है ही नहीं। ये ग्राउंड रियलिटीज है, ये फैक्ट्स हैं। इनसे मुंह चिढ़ाना बेइल्मी है, ला इल्मी है। हजरत उमर खुद फरमा रहे हैं कि मैं भागा और पहाड़ पर चढ़ गया। वही कुरान कहते हैं, तो सिद्दून वाला तलबून वाला दिन, पहाड़ पर चढ़ गया तो मैंने अपने आप को देखा उस चढ़ाई में, दौड़ते हुए चढ़े, आहिस्ता नहीं, दौड़ते हुए चढ़े पहाड़ पे। तो मैंने अपने आप को देखा कि मैं इस तरह कूद रहा था जैसे कि पहाड़ी बकरा कूदता है। पहाड़ी बकरा देखा होगा आपने, ये जो पहाड़ वाले होते हैं इलाकों में बकरे। हजरत फरमा रहे कि मैं इसी तरह ऊपर कूद रहा था, पहाड़ पे चढ़ रहा था। रसूल पीछे से बुला रहे थे, वर रसूल यदऊकुम फी उखराकुम, पीछे से मुस्तफा बुला रहे थे कि मैं यहां हूं, इधर आओ। पता नहीं क्या क्या अजीब गरीब तावीलात कर रहे हैं जिसका न कोई सिरा न पेरा, कुछ भी नहीं। आइए जनाब, ये तर्जुमा, ये है किताब इज़ालतुल खफा अन खिलाफतिल खुलफा। जी, इसकी जिल्द है 3। लिखने वाले हजरत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी, इमाम अल हिंद। कौन नहीं जानता? जो थोड़ा बहुत भी लिखा पढ़ा है ना, थोड़ा बहुत भी जिसका दीन से शगफ है,
محبت ہے دین سے، اس کو حضرت کا نام معلوم ہے۔ اس حضرت کے نام کی اکیڈمیاں کھلی ہوئی ہیں شہروں میں، شاہ ولی اللہ اکیڈمی، یہ وہ حضرت شاہ ولی اللہ امام الہند ہے، یہ ان کی کتاب ہے ازالۃ الخفا خلافت الخلفاء۔ اچھا آئیے، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی، وہاں سے چھپی ہے، جلد نمبر 3 ہے۔ اچھا ترجمہ کس نے کیا ہے وہ سنیں، ترجمہ شیعوں نے نہیں، رافضیوں نے نہیں، ترجمہ کس نے کیا سنیں۔ تالیف حضرت شاہ ولی اللہ کی ہے، ترجمہ مولانا اشتیاق احمد صاحب دیوبندی، جی جناب والا، وہ شاہ صاحب کان کھول کے سنیں، گستاخی یاسین قادری نے گستاخی کی ہے، شیعہ گستاخی کرتے ہیں، یہ رافضیوں کی زبان ہے، یہ رافضیوں کی زبان نہیں۔ اگر اتنی جرت ہے تو محمد یوسف کاندھلوی کو بھی رافضی کہو، لکھ کے دو، اور مولانا اشتیاق دیوبندی کے لیے بھی لکھ کے دو کہ یہ رافضی ہے، کیونکہ انہوں نے زبان رافضیوں والی استعمال کی ہے۔ کوئی ایسی بات نہیں پریشانی کی۔ پتہ نہیں آپ کیوں پریشان ہو گئے۔ یہ کون ہے ترجمہ کرنے والا؟ شاہ ولی اللہ کی کتاب ازالۃ الخفا کی 3 جلد، 4 جلدیں ہیں، کس نے کیا؟ اشتیاق احمد صاحب دیوبندی، جی، قدیمی کتب خانہ آرام باغ کراچی۔ اس کے صفحہ نمبر 177 اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کو روانہ ہوئے، جب رسول خدا خیبر کی جنگ پہ گئے تو پھر کیا ہوا؟ جب وہاں پہنچے تو حضرت عمر کو بھیجا، لشکر سمیت حضرت عمر کو لڑنے کے لیے، یہودیوں سے لڑنے کے لیے بھیجا کہ جاؤ لڑو۔ پھر کیا ہوا؟ اور لوگوں کو بھی روانہ کیا اس محل، یعنی اس قلعے کی طرف، جو قلعہ تھا یہودیوں کا، قلعہ خیبر یا قبوس، اس کی طرف بھیجا۔ تو زیادہ دیر نہ گزری تھی، رسول نے حضرت عمر کو لشکر دے کر بھیجا کہ یہودیوں سے لڑو، فتح کرو، ان کو مارو، قلعہ فتح کرو۔ کیا ہوا پھر؟ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، زیادہ دیر نہیں گزری تھی۔ کیا ہوا پھر؟ نہیں، زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ حضرت عمر اور ان کے اصحاب پسپا ہو کر لوٹ آئے، خالی لوٹ نہیں آئے، پسپا ہو کر لوٹ آئے۔ اب یہ بھی شیعوں کی ہے حرکت ہے، اللہ کا واسطہ، مرنا ہے نہیں مرنا، کیا پروگرام ہے؟ ایسے لگ رہا ہے کہ زمین کے اوپر گھومتے ہی رہو گے، نہیں مرنا ہے، قبر کے اندر جانا ہے، خدا سے ڈرو۔ یہ کیا ہے؟ پسپا ہو کر لوٹے، پسپا۔ اب پسپا کیا ہوتا ہے؟ لوٹنا تو ہوا لوٹنا، بھاگنا تو ہوا بھاگنا، یہ پسپا ہو کر لوٹے۔ یہ کیا ہے پسپا ہو کر لوٹنا؟ پسپا ہو کر لوٹا ہے، ساتھی ان پر یعنی لشکر والے، جو لشکر حضرت عمر کے ساتھ تھا، ساتھی ان پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے، حضرت عمر پر بزدلی کا الزام لگا رہے تھے اور وہ ان پر عائد کر رہے تھے۔ اس کو حاکم نے روایت کیا ہے۔ جی، اس پہ پھر کیا ہوا کہ آگے ایک لفظ ہے جس کا میں آپ کے سامنے، وہ میں نہیں بتاؤں گا، ہو سکتا ہے میں اسکین آپ کے سامنے کروں، جو دیوبندی نے لکھا ہے وہ آپ خود دیکھیں تو بہت اچھا ہوگا۔ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ وہ لفظ کیا ہے۔ دیکھیں نا، وہاں آپ کو بھاگنا بھی گستاخی لگ رہا ہے اور فرار بھی گستاخی لگ رہا ہے، تو پھر یہ پتہ نہیں خدا جانے کیا گزرے گا آپ کے اوپر۔ وہ سنیں، آپ دیکھیں، یہ دیوبندی نے ترجمہ کیا ہے اور حضرت شاہ ولی اللہ کی کتاب ہے۔ آپ نے یہ دیکھا دونوں کتابیں۔ اب آئیے دیکھیں کہ یاسین قادری صاحب نے کتنی قرآن کی آیتیں علی کی فضیلت میں بیان کی، شجاعت کی حدیثیں، آیتیں، شجاعت کی، بہادری کی، علی کی بہادری، علی کی شجاعت، آیتیں بھی حدیثیں بھی، کہ یہ بھی معیار فضیلت نہیں ہے؟ جو علم کی آیتیں حدیثیں پیش کی، کہ یہ بھی معیار فضیلت نہیں ہے؟ جو کچھ یاسین قادری صاحب پیش کرتے گئے تو شاہ صاحب اگلے والا سامنے والا مد مقابل خصم حریف وہ ٹس سے مس نہیں ہوا کہ یہ بھی فضیلت نہیں، یہ بھی افضلیت کی دلیل نہیں، یہ بھی افضلیت کی دلیل نہیں، یہ بھی افضلیت کی دلیل نہیں، حتیٰ کہ پورا مناظرہ گزر گیا
چلو یاسین قادری صاحب نہیں بیان کر سکے کہ اصل چیز وہ کیا ہے جو افضلیت کی بنیاد بنے، تو آپ ہی بتا دیتے کہ بھئی ہے کیا وہ چیز۔ جب محمد عربی کا بھائی انت اخی فی الدنیا والآخرہ، یا علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، تو میرا آخرت میں بھی بھائی ہے، یہ بات بھی علی کو افضل کرنے کے لیے ناکافی ہے کہ علی افضل ہے؟ افضلیت علی کی یہ دلیل، یہ حدیث بھی دلیل نہیں۔ آئیے جناب، انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یہ بھی آپ نہیں مانے کہ یہ بھی افضلیت کی دلیل نہیں ہے۔ قرآن کی آیت ومن عندہ علم الکتاب کا یہ بھی نہیں ہے۔ قل کفی باللہ شہیدا بینی وبینکم وکل شیء احصیناہ فی امام مبین، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے۔ اتنی آیات قرآن کی، اتنی حدیثیں آپ نے نہیں مانی کہ یہ علی کے افضل ہونے کی، سپیریئر ہونے کی دوسروں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ جزوی ہے۔ اب یہ جزوی اور کلی، اگر یہ ساری جزوی ہیں، فاتح خیبر ہے یہ بھی جزوی ہے، عمرو بن عبد ودقہ کو قتل کیا یہ بھی جزوی ہے، مرحب جیسے ملعون کو مارا یہ بھی جزوی ہے، محمد عربی نے اپنی بیٹی فاطمہ زہرا سے شادی کرائی یہ بھی جزوی ہے، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ وابوہما افضل منہما، حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کا باپ ان سے افضل، یہ بھی افضلیت نہیں ہے۔ یہ ساری چیزیں افضلیت نہیں ہے۔ دوش پہ اٹھا کے کعبے میں بت توڑوائے یہ بھی فضیلت کلی نہیں ہے۔ تو شاہ صاحب آپ ہی بتا دیتے کہ وہ آخر کلی فضیلت ہے کیا، وہ افضلیت کی دلیل ہے کیا۔ آئیے آج اللہ کے قرآن سے فیصلہ لیں گے، اللہ کے قرآن کے معیار خلافت، معیار فضیلت، معیار افضلیت، معیار تفضیل آخر ہے کیا، فیصلہ قرآن کرے گا۔ پہلے سنیں کہ قرآن کیا فرما رہا ہے، پوری توجہ۔ یہ قرآن کریم کی سورہ مبارکہ مائدہ ہے، اس میں ارشاد رب العزت ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر، جو قرآن کی بات نہ مانے وہ کافر، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر۔ کیوں بتا رہا ہوں؟ وجہ کیا، ریزن کیا، علت کیا، سبب کیا، کاز کیا، کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آج فیصلہ قرآن سے لینا ہے۔ دوسری باتیں تو شاہ صاحب نے مانی ہی نہیں، اور اس کی لابی، اس کا گروپ مانتا ہی نہیں۔ تو آئیے قرآن کیا فرما رہا ہے کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، یہ ایک۔ دوسری آیت سنیں وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم، وہ ظالم، جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے، قرآن کی بات کو نہ مانے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ ظالم۔ اچھا آئیے ظالم پہ اللہ کیا فرما رہا ہے؟ ظالم کے لیے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین، آگاہ رہو، خبردار، ہوشیار، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ تو یہ لعنت کا حقدار کون ہوا؟ جو قرآن کے فیصلے کو قبول نہ کرے، قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے، وہ ظالم، وہ کافر۔ آگے سنیں دوسرا کیا لکھا ہوا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، وہ بے دین ہے، بے دین، دین سے ہی باہر، دیندار نہیں۔ کون؟ جو قرآن کے فیصلے کو قبول نہ کرے، وہ کیا ہے؟ فاسق یعنی بے دین، ظالم ایک، لعنتی چوتھا، کافر، دائرہ اسلام سے ہی خارج۔ یہ قرآن کی بات ہے، یہ میری بات نہیں ہے، اللہ کا قرآن سورہ آل عمران ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیتیں ہیں، اور یہ جو آیت ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، یہ ہے سورہ مبارکہ ہود کی آیت۔ سنیے آپ نے۔ اب آئیے قرآن سے فیصلہ لیں کہ قرآن معیار کیا بتلا رہا ہے، کرائیٹیریا قرآن نے کیا بتائی ہے۔ وہ میں نے آیت اٹھتے ہی موضوع میں میں نے آیت پڑھی جی، وہ کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ اِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اے پیغمبر لوگوں سے اس وقت کا
ذکر کرو جب تمہارے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں اپنا ایک نائب بنانے والا ہوں، خلیفہ، خلیفۃ اللہ، اللہ کا خلیفہ، نہ نبی کا نہ رسول کا، اللہ کا خلیفہ، خلیفۃ اللہ، اس کا ذکر ہو رہا ہے، بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے بولے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو نائب بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلائے، خون ریزیاں کرے، اور بناتا ہے تو ہم کو بنا، ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تیری تسبیح تقدیس کرتے رہیں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، آدم کو نہ بنا۔ جب آدم کی خلافت کا اللہ نے اعلان فرمایا تو ملائکہ نے ایمرجنسی میٹنگ کال کی، اس میں یہ طے کیا کہ آدم کو نہ بنا، ہم ہیں تیری تسبیح تقدیس کے لیے، ہم، آدم نہیں۔ تو کیا ہوا پھر؟ آدم نہیں، کس نے کہا؟ ملائکہ نے۔ تو کیا نعوذ باللہ حاکم بدہن اللہ نے ملائکہ کی یہ بات سن کر آدم کو خلیفہ بنانے کا پروگرام کینسل کر دیا، پوسپون کر دیا کہ ٹھیک کے رہے ہو، میں نہیں بنا رہا آدم کو، تم ٹھیک ہو؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ کیا فرمایا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، کہ میں کیوں بنا رہا ہوں آدم کو۔ تفاسیر اہل بیت میں ہے کہ 14 معصومین آدم کی پشت سے آنے والے تھے، محمد عربی، فاطمہ، علی، حسن، حسین، مہدی علیہ السلام تک، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یہ 14 معصومین آنے تھے پشت آدم سے، ذریت آدم۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ آئیے جناب، پھر کیا ہوا؟ انی عالم ما لا تعلمون وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکہ، اللہ نے آدم کو سکھا کہ ملائکہ کے سامنے نام پیش کیے، نام پیش کیے، ثم عرضهم على الملائکہ، ملائکہ کے سامنے اوپر نام پیش کیے۔ کیا فرمایا پھر نام پیش کر کے؟ فرمایا فقال انبئونی باسماء ہؤلاء ان کنتم صادقین، اگر تم ملائکہ، وہ فرشتے، اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، تم سچے ہو کہ ہمیں بنا، آدم کو نہ بنا، اگر تم اس بات میں سچے ہو تو یہ نام پڑھ کے بتاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب ملائکہ نے کیا جواب دیا وہ سنیں، مسئلہ حل ہو رہا ہے۔ ملائکہ نے کیا جواب دیا؟ ملائکہ نے قالو سبحانک، ملائکہ نے کہا تیری ذات پاک، لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم، ہمیں کچھ پتا نہیں ہے، ہمیں تو وہی کچھ معلوم ہے جو تو نے ہمیں سکھایا، اور ہمیں کچھ پتا نہیں۔ سرنڈر کیا، ہینڈ اپ کیے ملائکہ نے، ہو گیا۔ علم ہمارے پاس نہیں ہے، اس پڑھنے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فرمایا قال یا آدم انبئہم باسمائہم، انبئہم باسمائہم، آدم جی میرے پالنے والے، یہ نام تو پڑھ کے بتا، یہ نہیں پڑھ سکے ملائکہ، تو پڑھ کے بتا۔ آدم نے نام بتا دیے۔ اب اس کی تفسیر بہت ساری ہے کہ وہ کون سے نام تھے، کچھ نے کچھ لکھا، کچھ نے کچھ لکھا، کچھ نے کچھ لکھا، یہ نام تھے، یہ نام تھے، یہ نام تھے، لیکن تفاسیر اہل بیت میں وہ نام تھے پنجتن پاک علیہم السلام کے۔ اللہم انت المحمود ھذا محمد، اللہم انت العالی ھذا علی، اللہم انت فاطر السماوات والارض ھذہ فاطمۃ، اللہم انت المحسن ھذا الحسن، اللہم انت قدیم الاحسان ھذا الحسین۔ نام بتا گیا، آدم نام بتا گیا، قرآن کریم، آدم نام بتا گیا۔ ملائکہ سارے کے سارے جو نہ کہہ کہ ہم نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ہم تیری تسبیح کریں گے، ہم تیری عبادت، وہ نام نہیں بتا سکے، آدم نام بتا گیا۔ اسی لیے اس بنیاد پہ میں پھر ریپیٹ کروں گا، اس بنیاد پہ آدم کو خلافت ملی۔ وہ بنیاد کیا تھی؟ علم۔
آدم کی خلافت کی بنیاد علم تھی، تو اللہ نے آدم کو خلیفہ بنایا، تو آدم کی خلافت کی بنیاد علم ہے۔ تو اب رسول کی امت میں وہ کون ہستی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا انا مدینۃ العلم علی بابھا من اراد العلم فلیات الباب، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا در ہے، جس کو علم چاہیے علی کے دروازے پہ آئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں لکھا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے، ھذا حدیث صحیح، یہ صحیح ہے، ولم یخرجہ، مسلم اور بخاری نے نہیں اس کی تخریج کی، انہوں نے نہیں لائے اپنے صحاح میں، صحیحین میں نہیں لائے، لیکن حدیث صحیح ہے۔ انا مدینۃ العلم علی بابھا، یہ علی کے حق میں ہے۔ دوسری سنیں اس کی مؤید، اس کی شاہد، وہ کیا؟ انا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا گھر ہوں، علی اس کا در ہے۔ آئیے جناب، یہ ہے معیار خلافت، یہ ہے معیار فضیلت، یہ ہے معیار افضلیت، جو ملائکہ سے افضل کرے۔ آدم کو وہ کیا تھا؟ علم تھا، تو علم تو علی کے پاس ہے، عالم الناس علی ہے۔ انا مدینۃ العلم و علی بابھا، علم ہے۔ نہیں، اگر آپ کہیں یہ حدیث ایسی، یہ حدیث ایسی، آئیے میں قرآن سے بتاؤں کہ اللہ نے جب حضرت طالوت علیہ السلام کو بادشاہ بنایا، تو قوم نے حضرت داؤد علیہ السلام پہ اعتراض کیا، یہ تو غریب ہے، طالوت غریب ہے، پیسہ ویسہ اس کے پاس ہے نہیں، پیسہ نہیں، غریب۔ آئیے سنیں، یہ اللہ کا قرآن ہے، غریب ہے، پیسے نہیں ہیں۔ تو پھر اللہ نے کیا فرمایا وہ سنیں، اور ان کے پیغمبر نے ان سے کہا اللہ نے تمہاری درخواست کے مطابق طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کیا۔ اس پر لگے کہنے، وہ امت والے کیا کہنے لگے کہ اس کو ہم پر کیوں کر حکومت مل سکتی ہے، یہ ہمارا حاکم کیسے بن سکتا ہے، کیوں بن سکتا ہے، کیسے بن سکتا ہے؟ داؤد علیہ السلام نے کیا کہا کہ اللہ نے اس کو تمہارا حاکم بنایا ہے۔ جواب کیا ملا؟ سنیں، یہ ہمارا حاکم کیسے، کیوں سنیں اللہ پہ۔ پھر کیا ہوا؟ حالانکہ اس سے تو حکومت کے ہم ہی زیادہ حقدار ہیں، وہی ملائکہ والی بات کہ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اس کے ہم زیادہ حقدار۔ اس کو تو مال و دولت کے اعتبار سے بھی کچھ ایسی فارغ البالی نصیب نہیں، یعنی طالوت دولت مند پیسے والا نہیں ہے، ہم ہیں تو ہم بنے نا بادشاہ۔ یہ کیوں؟ اب قرآن میں اللہ کا جواب سنیں کہ معیار فضیلت کیا ہے، معیار حکومت کیا ہے، معیار خلافت کیا ہے، معیار امامت کیا ہے۔ اللہ کا قرآن 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں کہ وَمَن لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، جو قرآن کے مطابق فیصلہ نہ کرے وہ کافر ہے، بے دین ہے، ظالم ہے، لعنتی ہے۔ 4 آیتیں میں نے پڑھ کے سنائی، اب سنیں، یہ بھی قرآن کی آیت ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ غریب ہے، مسکین ہے، یہ کیسے بن سکتا ہے، تو اللہ نے کرائیٹیریا کیا بتائی؟ حاکم کی، امام کی، خلیفہ کی، سلطان کی، ملک کی کیا بتائی؟ قرآن سنیں، قرآن سورہ مبارکہ البقرہ، اللہ نے فرمایا کہ قال ان اللہ اصطفاہ علیکم وزادہ بسطۃ فی العلم والجسم، اس لیے اللہ نے اس کو تمہارے اوپر حاکم بنایا ہے کہ زادہ بسطۃ فی العلم والجسم، یہ علم میں بھی تم سے زیادہ ہے اور جسم میں بھی تم سے زیادہ ہے۔ تو علم میں انا مدینۃ العلم و علی بابھا، انا دار الحکمت و علی بابھا، یہ علم ہے علی کا، اور جسم میں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، علم میں بھی علی آگے آگے، شجاعت میں بھی علی آگے آگے، سخاوت میں بھی علی آگے آگے۔ یہ ہے قرآن کا بتایا ہوا معیار افضلیت، معیار تفضیل، معیار فضیلت۔
یہ قرآن کا، جو قرآن کی بات کو نہ مانے، 4 آیتیں میں نے ایک دوسرے سے پیچھے پڑھ کے آپ کے گوش گزار کی کہ جو قرآن کے فیصلے کو نہ مانے وہ کافر ہے، وہ بے دین ہے، وہ فاسق اور وہ ظالم، وہ لعنتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں ضد کو 3 طلاق بقول مرزا محمد علی انجینئر صاحب کے کہ ضد کو 3 طلاقیں دے کر 4 تکبیریں پڑھ کر دفن کر دو، تب مسائل حل ہوں گے، ورنہ نہیں ہوں گے۔ جب تک ضد ہے کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ یہ مختصر سی وضاحت تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی۔ اللہ پاک ہمیں حق بیان کرنے، حق کو سننے، حق سمجھنے کی اور حق کو برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔